سہیل آفریدی منتخب تو ہو گئے لیکن جس طریقے سے ان کے لیے کافی اپوزیشن نظر آئی، وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ایک وفاقی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی جو کہ سیکیورٹی اور امن و امان پر تھا، اور اس پر وفاق خاصا ان کو ریزرویشنز بھی ہیں. تو یہ ایکویشن ورکنگ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر واقعی کوئی جارحیت اور مزاحمتی سیاست کے وہ علم بردان رہیں گے؟ دیکھیے، میرا جو ذاتی اوپینین ہے اس میں سی ایم کو شامل ہونا چاہیے تھا اور وہاں پہ جا کے جو اپنی ریزرویشنز ہیں وہ سامنے رکھ لینے چاہیے تھی. آخر آپ وفاقی ایک نظام کا حصہ ہیں، اس میں آپ بائیکاٹ کریں گے ہر وقت اور ایک اس سے تاثر مزید یہ قائم ہوگا کہ آپ شاید سنجیدہ نہیں ہیں اور اپنی ٹیم لے کے چلے جاتے. اس سے وفاقی حکومت کو بھی میرا خیال میں یہ ایک چاہیے ہے تھوڑا سا کہ وہاں پہ کے پی اسمبلی کو بریف کریں جا کے جو سچویشن ہے. دیکھیے، جو اس وقت پرابلم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری فائٹنگ ہے، ظاہر ہے وہ تو وار لیول پہ چلی گئی ہے نا جی. وہ اب جھڑپوں تک تو نہیں رہی، وہ تو فل اسکیل وار ہے. تو اس میں ایک صوبہ جس کی اتنی بڑی بارڈر ہے اور ان کی ایتھنک ایکویشنز بھی ہیں بارڈر کے دونوں طرف، تو میرا خیال میں وفاقی حکومت کو یہ سجیشن دینا چاہیے تھرو دا گورنر کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پوری لوگوں کو بلائیں. ان کیمرہ سیشن ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ جو لوگ ہیں ان کو بریف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی، کیونکہ ابھی دیکھیں وہ ایم پی ہیں، پہلی دفعہ ایم پی ہے، وہ ینگ بوائے، ہی نیڈس تھوڑی سی اسٹریس. پھر دوسرا، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتوں کو روکا نہ جائے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہ دو تین چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اس سے یہ معاملہ حل ہونا. دیکھیں، معاملے کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. معاملے کو طول دینا یا بگاڑنا اس وقت صورتحال اچھی نہیں ہے. تو تمام فریقین کو ذرا کوئی وائز اپروچ کرنی چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جب سخت فیصلے لیے جاتے ہیں تو ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں؟ جس طرح آپ ہمیشہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ بانی کو رہائی دلوائی جائے اور پھر گورننس الٹیمیٹلی دوسرے نمبر پر چلی جائے گی. آپ کو نہیں لگتا اس اپروچ سے صوبے کے معاملات، اسپیشلی گورننس، سیکیورٹی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیں نا، جو ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے عمران خان سے رہائی کے لیے ووٹ دیا. وہ کچھ اور چیز مانگتے نہیں ہیں حکومت سے. لہٰذا یہ جو گورننس یا مسائل ہیں، یہ مسائل تو بڑے سیریس ہیں. لیکن یہ تو حکومت جو ہے، کے پی کی حکومت یا پی ٹی آئی جو ہے، وہ عدالت کے آگے تو نہیں چل سکتی. اس کا بھی ایک سیاسی لاء عمل کرنا پڑے گا نا جی. ایک سیاسی حل نکالنا پڑے گا، اپوزیشن کا الائنس بنانا پڑے گا، یا اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے پھر حکومت سے بات کرنی پڑے گی. جس طرح سے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا سانس رکھتے ہیں، لیکن وہ پرو پولیٹیشین ہیں. یعنی وہ بات کرنا چاہیں گے نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، دوسرے لوگوں سے. تو پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی پھر ایک جو پولیٹیکل ایک اسپرٹ، حکمت عملی تو بنانی پڑے گی، جو اس وقت تو موجود نہیں ہے. نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے باہر سے. یعنی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بتائیں وہ کابینہ کیسے بنائیں گے. وہ کیا مذاق ہے؟ پھر آپ وہاں پہ جو ہے پارٹی کی طرف سے لیٹ ہم ورک، ان کو کوئی تھوڑا اپنا کوئی جڑ تو پکڑنے دیں. آپ ایک تو طرف سر وفاقی حکومت کی اپوزیشن. ایسا کیا ہے؟ اب دیکھیں صاحب نے پرفارم جس طرح کیا، وہ پارٹی کو لے کر چلے، سہیل آفریدی کے انداز میں فرق ہے، لیکن وہ کیا چیز کی کمی تھی گنڈا پور صاحب میں جس کمی کو پورا کرنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا؟ گنڈا پور صاحب کے کوئی دو مسئلے تھے نا جی مین. ایک تو پارٹی کو ساتھ نہیں لے کے چلے، وہ بالکل ہی انہوں نے تنہا جو ہے وہ پرواز کرنی شروع کر دی، جس سے ناراضگیاں بہت ہو گئیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھے ورکرز. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آنریبل ایگزٹ لیا انہوں نے، تو انہوں نے اپنی پارٹی میں اپنی فیس سیونگ تو بہت حد تک کی ہے. یعنی انہوں نے ویٹ نہیں کیا، فوراً ریزائن کر دیا، ریلنکوش کر دیا اپنا چارج، اور ڈی اے خان چلے گئے. ایک اچھا جیسچر تھا، واز اے گڈ جیسچر. لیکن علی امین جیسا تجربہ کار آدمی جو ہے وہ
نہیں چل سکا تو سہیل خان تو بالکل ہی ینگ ہے، تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، تو ہی نیڈز پیپل اراؤنڈ ہم لائک جنید اکبر یا اس قسم کے لوگ جو سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو رکھیں گے تو ٹھیک ہے، کنفرنٹیشن میں تو مار پڑے گی پھر دوبارہ. اور وہ تو آپ دیکھیں نا، صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے، ٹی ایل پی کو بھی میسج تو دے دی گئی نا تھرو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کہ بھئی وی ول سارٹ ایوری باڈی جو کہ ان لائنس کو کراس کرے گا. تو اس طرح سے پھر آپ کو ایک معاملہ تو بیچ کا رکھنا پڑے گا. گفتگو سیاستدانوں سے شروع کریں، میں تو ہمیشہ سیاستدانوں سے گفتگو تو کا فیصل صاحب، یہی. بانی پی ٹی آئی نے جو پیرول پہ آنے کی بات کی ہے باہر افغان پالیسی کے حوالے سے کہ انہیں رہا کیا جائے، وہ کوئی کردار ادا کر سکے، تو ان کا جو سٹانس ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ عام چاہتے ہیں، آپریشن وہ صوبے میں چاہتے نہیں ہیں. سہیل آفریدی صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں. تو باہر آ کر وہ ایکسٹرا آرڈینری کیا کر لیں گے؟ پرول پہ رہائی جو ہے وہ تو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوتی ہے نا جی. جو پرول ہوتا ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں نا، وہ ایک یکجہتی پیدا کر سکتے ہیں. پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو پاکستان آل اکراس پاکستان ایون آزاد کشمیر میں ایک کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا ایج ہے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیوں پہ یا شخصیات کے اوپر. تو اگر ان پہ پیرول پہ رہائی کرتے ہیں تو اس لیے بھی اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے جائے گا، پھر آپ کو کے پی گورنمنٹ سے جو تعاون درکار ہے وہ آسانی سے مل جائے گا. اب یہ کہنا کہ آپ دیکھیں نا جس طرح سے سہیل خان آفریدی کی انتخاب کے موقع پہ یہ سارا کام کیا گیا، گناہ بے لذت ہی ہوا نا، نہ آپ سے ہو سکا نہ، لیکن رکھنے ڈالنے پھر مطلب ایک فضول حرکت تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کو پورے کے پی میسج دینے کے لیے کہ ایک جی اس طرح سے ہو رہا ہے، اس سے پھر ٹیمپریچر تو نیچے آنا چاہیے نا جی. اب آپ بارڈر کے اکراس بارڈر دونوں بارڈرز پہ تو ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز پہ تو اسٹریٹجکلی یہ پاسبل بھی نہیں ہے، نہ ہی ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم دونوں بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ فوج انگیج کریں، ممکن ہی نہیں ہے. سو یہ امپوز تو ہمارے اوپر دونوں جنگیں ہوئی ہیں نا، ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی. فوج نے جواب تو بہت اچھا دیا ہے اس کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو سر لیکن اب یہ ہے کہ جی 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 اچھا، ایک اور سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا گارڈین کا وہ آرٹیکل کہ ٹرمپ شہباز شریف کے بڑے معترف ہیں اور اونلی شہباز شریف نوز ہاؤ ٹو ہینڈل ہم. آپ لوگ تنقید بھی اس میں کر رہے ہیں، لیکن باقی برطانوی اخبار ہو یا باہر کے جرائد ہوں، میڈیا ہو، وہ اسے اپریشیٹ کر رہا ہے. دیکھیے دیکھنے کی بات تو یہ ہے پاکستان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، پاکستان کے لیے کیا چیز آتی ہے، کیا ہماری اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے، سیکورٹی سچویشن میں امریکنز کیا کرتے ہیں، ہماری اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں وہ کیا کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جو ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں. ایک صرف اگر سیگمنٹ آپ کی انتظامیہ کا وہ بینیفٹ ہو جائے تو اور ملک بینیفٹ نہ ہو تو پھر تو فائدہ کو نہیں ہے. تو بات تو یہ کرنی ہے نا کہ آپ پاکستان کو کیا ملا. تو پاکستان کو اگر کچھ ملتا ہے تو پھر تو ایک اچیومنٹ ہوگی. باقی ٹرمپ کو ہینڈل کرنا یا نہ کرنا، اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ شہباز شریف نہیں ہے، پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے، چائنا کی، ایران کی. تو پاکستان ایک سینٹرل فگر بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی، جو ہم نے خاص کر جو پاک انڈیا وار کے بعد. تو اچھا یہ چیزیں جو فیصل ہے نا. صاحب، ایک آخری سوال جس پہ میں آپ کا ضرور سٹانس لینا چاہوں گی. وفاق کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے افغان طالبان کو لے کر اور اسپیسیفکلی خارجیوں کو لے کر، اور جو وہ چاہتے ہیں آپریشن ہو، اور کہیں نہ کہیں وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو بھی رہے ہیں کے پی کے اندر. کل بھی ہوا اور ہم نے اس کے بھی نتائج دیکھے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہونے نہیں دیں گے. آپ کو نہیں لگتا ایک ایسی ہارڈ لائن آپ کو اور دور کر دے گی پولیٹیکل سپیس لینے سے اور خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کریں گی؟ دیکھیے اس میں ایک تو آئینی قانونی پوزیشن یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق کی پالیسی سے ڈیفر نہیں کر سکتی. یہ کیونکہ وہ جو ڈیفینس ہے، بارڈر پار ڈیفینس ہے، یہ جنگ کا فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. تو کوئی بھی اکائی اس سے پرے تو نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ وہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ روک نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، فل فلیج آپریشن جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کی لوکل عوام آپ کے ساتھ ہو. کیونکہ دیکھیں کے پی میں ایک جو پرابلم، ایک سیریس پرابلم ہے، فیکچوئل ریئلٹی یہ ہے کہ پچھلے 50 سال سے وہ صبح جنگ کا شکار ہے اور وہ سامنے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہی ہے. افغان جہاد ہو یا بعد میں القاعدہ ہو یا ابھی آج کل وہ خارج ہیں یا
وہ سارے معاملے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو معاملات ہیں اس میں کے پی کی جو اسمبلی ہے یا ان کے سی ایم کا رائٹ تو بنتا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کریں, لیکن اگر آپ جائیں گے نہیں کمیٹیوں میں اور وہاں پہ بیٹھیں گے نہیں اور بات ہی نہیں کریں گے تو پھر مقدمہ آپ نے کیا پیش کرنا ہے. بالکل یہ اور بڑا اگر آپ یہ کہ آپ جا کے روک لیں گے تو روک تو آپ نہیں سکتے, نہ کنفرنٹیشن آپ نے کی تو پھر مار پڑے گی, اور وہ اور اس وقت پاکستان مکمل بھی نہیں ہو سکتا. سو میرا خیال میں دونوں طرف سے ایک وائز اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. کے پی کے سی ایم کو بالکل جذباتی ہونے کی انڈیڈ ضرورت سے نہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ کا بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے کہ اپنا سٹانس پیش کرنے کے لیے اجلاس میں پیش ہونا ضروری ہے, اپنا موقف رکھنا ضروری ہے. صرف بڑکے مار دینے سے یا دعوے کر دینے سے نہ تو صوبے کی سیکیورٹی کی حالت بہتر ہوگی اور نہ ہی آپ کو سیاسی سپیس مل سکتی ہے.